بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر رضوان شریف ہے. میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں نشتر 2 کے اندر اور میں وائس پریزیڈنٹ ہوں پی ایم اے پنجاب کا. اور آج میں جس موضوع کے اوپر یا جس ٹاپک کے اوپر آج ہم یہ پریس کانفرنس کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا HIV کا جو ایک انسیڈنس ریسنٹ انسیڈنس جو نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے اندر کیا گیا، جس میں کافی سارے ہمارے نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز کو اور وی سی صاحبہ کو ریزائن اور سسپینڈ بھی کیا گیا. تو اس کے لیے آج ہماری پی ایم اے پنجاب کی میٹنگ تھی جو نشتر کے اندر کنڈکٹ کی گئی. اس میں ہمارے پی ایم اے پنجاب سے ڈی جی خان سے، بہاولپور سے، رحیم یار خان سے، لاہور سے، جھنگ سے، مختلف اضلاع کے لوگ اور مختلف سینٹرز کے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے. کچھ لوگ اس وجہ سے نہیں آ سکے کہ رستے میں رکاوٹیں تھیں. آج جیسے آج موٹر وے بند ہے تو اس وجہ سے ہمارے کچھ چند دوست نہیں بھی پہنچ سکے. تو اس میں ہم نے سب نے یونینیمسلی آج یہ مسئلہ ڈسکس کیا جس میں HIV پھیلنے کا نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ ڈائلسس سینٹر کے اندر سے یہ ایشو ایک کریٹ کیا گیا جو آیا سامنے، جس کا ڈاکٹرز کمیونٹی کو شاید اس وقت سب سے زیادہ افسوس ہماری ڈاکٹرز کمیونٹی کو ہے کہ یہ جو انفیکشن کا یہ اسپریڈ ہو جانا یا HIV کا انفیکشن ہو جانا یہ ایک بہت ہی دل برداشتہ ہوئے ہمارے ڈاکٹر کمیونٹی. لیکن اس کے اگینسٹ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نہ کوئی کسی قسم کی کوئی انکوائری پراپر کی گئی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی ٹیمز کو یہاں پہ پراپرلی بلایا گیا، نہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی ہمارا میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ایسے بیٹھے جنہوں نے کچھ SOPs کو دیکھا ہو، SOPs کو فالو نہ کیا گیا ہو تو اس کے اگینسٹ انکوائری بنتی تھی. کیا کیا گیا؟ ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے تھرو گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمارے جو ڈاکٹرز آن گراؤنڈ کام کر رہے تھے ان کے سسپینشن آرڈر ٹائپ کر کے ان کے ہاتھ میں دے دیے گیا اور ان کو گھر میں بھیج دیا گیا. لاسٹ جتنی ٹائم سے ان کی سسپینشنز ہوئی ہے نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر جہاں پہ ہماری ملٹیپل لوگ وہاں پہ ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلسس ہو رہا تھا، وہ یونٹ ہمارا اس وقت بند پڑا ہوا ہے جو کہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ڈائلسس سینٹر بھی ہے. تو اس حوالے سے آج ہماری میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے یہ یونینیمسلی فیصلہ کیا کہ پی ایم اے پنجاب ہمارے پریزیڈنٹ زاہد مقصود صاحب اور ڈاکٹر کامران صاحب ان کی طرف سے انہوں نے اپنا ہمیں مینڈیٹ دیا کہ جی آپ اپنے جو بھی پی ایم اے ملتان اور پی ایم اے پنجاب فیصلہ کرے گی اس کو ہم یونینیمسلی انشاءاللہ پنجاب پورے میں امپلیمنٹ کریں گے. اس میں پہلے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ پرسوں سے ہمارا کل کا دن چھوڑ کے پرسوں انشاءاللہ ہم اپنا دائرہ کار احتجاج کا بڑھائیں گے، جس میں پہلے نمبر پہ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو پی ایم اے کا فورم ہے وہ ایکٹیو ہوگا اور وہ اپنا پی ایم اے پنجاب کے توسط سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے پورے پنجاب میں 25 اضلاع کے اندر انشاءاللہ ہمارا ریکارڈ احتجاج ہو جائے گا پرسوں انشاءاللہ. نیکسٹ اگر اس کے بعد بھی ہماری گورنمنٹ ہمارے اس چیز کو نہیں ٹیک کرتی، اس ایشو کو سیریسلی نہیں لیتی تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ فیز جو ہوگا ہمارا وہ منڈے سے ہمارا آؤٹ ڈور بند کرنے کا، جو کہ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ پی ایم اے کی کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ وہ آؤٹ ڈور بند کرے یا جس میں غریب مریضوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہونی چاہیے. لیکن یہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے دائرہ کار کو احتجاج کو آگے بڑھائیں اور اس کے اندر جا کے ہم اپنے آؤٹ ڈورز کو بند کریں، جو کہ ڈیفینیٹلی ایک اس کی گورنمنٹ آف پنجاب کی بہت بڑی ناکامی ہوگی اور اس کو ہم پھر انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے. اس میں دوسری بات میں کچھ واضح کرتا جاؤں اپنی صحافی برادری سے کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ویسے بھی ایک چیز بڑی سپریڈ کی جا رہی ہے کہ یہ ڈائلسس مشینوں کے اندر سے یہ سارا انفیکشن آگے پھیل گیا اور لوگوں کو آگے HIV ہو گیا. دیکھیں اس کے لیے میڈیکل سائنس کے اتنا اس وقت وسیع چیزیں مل چکی ہیں. HIV جو ہے اس کو پہلے نمبر پہ تو ایڈز کا نام دینا غلط ہے. HIV انیشیل سٹیج ہوتی ہے، اس کے بعد آگے ایڈز کا یا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو وہ آگے جا کے اس کی بیماری کو آگے پھیلتا ہے. 15-20 سال بھی اس کے اندر چل جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ HIV کیا ان مشینوں کے ذریعے آیا؟ پہلی بات تو یہ بالکل غلط ہے. ان مشینوں کے اندر ان بلڈ یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ڈس انفیکٹنٹ، یعنی کہ ان کے اندر فالٹ کوئی بھی اگر بیکٹیریا بھی آ جاتا ہے، کوئی فنگس آ جاتا ہے، کوئی وائرس آ جاتا ہے، یہ اس کو خود سے صاف کر لیتی ہیں اور باقی جو چیزیں پیشنٹس کے اوپر یوز ہو رہی ہوتی ہیں وہ ساری ڈسپوزیبل ہوتی ہیں اور وہ ساری ریموو کر دی جاتی ہیں. تو ایک تو یہ چیز، اور دوسرا اس کے اندر ایک ٹیسٹنگ ہوتی ہے جو کہ اس وقت دنیا کے اندر کی جا رہی ہے، جینوم ٹیسٹنگ اس کو کہتے ہیں، فکسنگ اس کو کروایا جاتا ہے کہ یہ کیا HIV جن پیشنٹس کے اندر ڈائگنوز ہوا ہے کہ کیا یہ وہی پیشنٹ تھا جس کے اندر HIV تھا اور وہی اگلے مریضوں کو شفٹ ہو گیا. سو یہ سارے کویسچنز ہیں جو کہ ہماری میڈیکل سائنس کے اندر ان کے آنسر بڑے آسانی سے ڈھونڈے جا سکتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی کیا کیا گیا، جلد بازی میں کہ ایسی انکوائری کنڈکٹ کی گئی اور اس کے بعد ایک رزلٹ یہ دے دیا گیا کہ سب ڈاکٹرز کو سسپینڈ کر دیا جائے، جس میں ہمارے پروفیسر صاحبان، اسسٹنٹ پروفیسر صاحبان، سینئر رجسٹرارز، ایڈمنز، سسٹرز ہماری جو وہاں پہ 30 سال سے جن کا یہ تجربہ تھا جو کہ ڈائلسس کے یونٹس کو چلا رہے تھے اور اپنی کیپیسٹی کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈائلسس سینٹر ہے یہ ڈونیشنز کے اوپر بنا ہوا ڈائلسس سینٹر ہے. ہیومن ریسورسز کی آلریڈی ڈیفیشنسی ہے وہاں پہ.
ان کو یہ لوگ فل کر رہے تھے اپنی ڈیوٹی سے ایکسٹرا آورز کے اندر یہ لوگ کام کر رہے تھے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو سب کو ڈسمس کر کے ان کو سسپینڈ کر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے. سیکنڈ, ہم اس چیز کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ سی ایم صاحبہ آئیں, گورنمنٹ کے تمام ہسپتالوں کے اندر وہ آ سکتی ہیں, وزٹ کر سکتی ہیں, لیکن خدا کے لیے ڈاکٹرز کمیونٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ ایسا ہیوملیٹنگ بیہیویئر. وائس چانسلر جو کہ کتنی مشکل سے کوئی ایک ڈاکٹر وائس چانسلر کی عہدے کے اوپر جاتا ہے, انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے جنوبی پنجاب کا جو کہ سب سے بڑا ادارہ نشتر ہے, جو جیسی کوئی پروگرس ہوتی ہے ظاہر ہے کوئی ادارے کے اوپر سربراہ ایک بیٹھے گا, کوئی 4 سال کا جو اس کا کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ پورا کرے گا تو وہ اس کی چیزوں کو ڈیفیشنسیز کو پورا کریں گے نا. پچھلے 6 سال کے اندر سے یہ 8 VC چینج ہو چکے ہیں, کسی کو زبردستی اتار دیا گیا, کسی سے ریزائن لے لیا گیا, اب بھی اس وقت وہی کام کیا جا رہا ہے. وائس چانسلر کی ڈومین میں تو یہ چیزیں ویسے آتی بھی نہیں ہیں کہ ان کو زبردستی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ریزائن کر دیں نہیں تو آپ کی سسپینشن ہو جائے گی یا ہم آپ کو موو کر دیں گے یا آپ کے اوپر کوئی ایسی انکوائری کنڈکٹ کروائی جائے گی جس کے اندر آپ کو پھر اس کا جواب دے آپ خود ہوں گی. تو ہماری گورنمنٹ آف پنجاب سے بڑی مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹرز کو خدا کے لیے ورکنگ انوائرمنٹ کے اندر اگر آپ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے, ہمیں بھی پتہ ہے اس وقت بہت زیادہ ڈیفیشنسیز ہیں ہیلتھ سسٹم کے اندر, ہیلتھ سسٹم کولیپس کر چکا ہے, بٹ پھر بھی ہم اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کر رہے ہیں. تو مہربانی کریں اس طرح ہمیں کمیونٹی کے اندر ہیوملیٹ بھی نہ کیا جائے. ڈاکٹرز کو یہ کہہ دینا کہ یہ HIV پھیلانے کا سورس بنے, تو یہ میڈیا کے توسط سے میری آپ لوگوں سے پلیز ریکویسٹ ہے, آپ جائیں اس چیز کو سرچ کریں, گوگل کے اوپر سرچ کریں, ان چیزوں کو دیکھیں کہ یہ HIV پھیلنے کا باعث نہیں بنتے. یہ ایک ایسے بھونڈا الزام لگا دیا گیا. جب بھی کسی پیشنٹ کو کوئی انفیکشن ہوتا ہے یا اس کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, ایون آفٹر پروسیجر بھی ہو جاتا ہے, تو سب سے زیادہ دکھی کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ہوتا ہے جو اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے. پچھلے اتنے سالوں کے اندر یہ سارا پروسیس چل رہا تھا, کبھی کوئی اس قسم کا انسیڈنس نہیں ہوا تھا, نہ ہی اس طرح کی کوئی انسیڈنس کو ریکارڈ کیا گیا. لیکن یہ ایک واقعہ ہوا جس کے اندر پکڑ کے کیا کیا گیا. دیکھیں اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر آپ اس کا جواب دیں تو سیکرٹری ہیلتھ صاحب بھی ہوتے ہیں, پھر منسٹر ہیلتھ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ ان کو بھی آئیں, ان کو بھی ریزائن کرنا چاہیے, سیکرٹری ہیلتھ صاحب کو بھی ریزائن کرنا چاہیے تھا, سب لوگوں کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا یا ان کو سسپینشن کر دینی چاہیے تھی. سو خدا کے لیے ہمارے ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ جس طرح کی یہ باعث انکوائری کے نام پہ ایک مذاق کیا گیا, نہ وہ لوگ جو انکوائری کرنے آئے تھے وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں, نہ انہوں نے کوئی SOPs کو فالو کیا ہے. انٹرنیشنل SOPs جو ہیں جس کے اندر HIV کی اسکریننگ کی جاتی ہے وہ باقاعدہ فالو کیے جاتے رہے ہیں, ان کو چینج کر دیا گیا 2 دن پہلے انکوائری سے پہلے. سو یہ ریکویسٹ ہے ہماری تمام گورنمنٹ کے آفیشیل سے بھی کہ خدا کے لیے اس کی ایک اگر آپ چاہتے ہیں, ڈیفینیٹلی چاہیں ہیلتھ سسٹم کو امپروو کرنے, پرابلمز ہوتے ہیں ان کی ریکٹیفیکیشن ہوتی ہے, پھر ان کے لیے امپروومنٹ کا کوئی رستہ نکالا جاتا ہے. آپ نے کیا کیا, آپ نے اس ادارے کے ڈاکٹرز کو سسپینڈ کر دیا اور اس کے بعد کیا ہوا, وہ ڈائلسس سینٹر بند ہو گیا. اب آپ اور پولیس ہراسمنٹ سیکنڈ چیز جو ہے, ڈاکٹرز جتنے بھی تھے اس میں گریڈ 18 سے 19 20 گریڈ کے تھے, ان کو پولیس کے اندر بھیج دیا گیا SSP آپریشنز کے پاس کہ جائیں اور آپ اپنی کنڈیشنز وہاں پہ واضح کریں. SSP آپریشنز کیسے کر سکتے ہیں یہ چیزیں, کیسے یہ چیزیں دیکھ سکتی ہیں؟ نان ٹیکنیکل لوگ ہیں جن کا کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہے, نہ ہی ان کا. اور دوسرا کون سی ایسی کرمنل ایکٹیویٹی کر دی ڈاکٹرز نے, اپنے برڈن سے زیادہ کا ڈائلسس کرنا, پیشنٹس کو دیکھنا. جرم ان کا صرف یہی تھا کہ وہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کر رہے تھے, اور اس کا سب چیزوں کا ادراک ہر بندہ کرتا ہے کہ نشتر جو کہ 1100 بیڈز کی بھی اسٹرینتھ پوری نہیں کر پاتا, اس وقت 1800 سے 3000 کے اوپر پیشنٹس ان کے پاس ایڈمٹ ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اس طرح کے اگر پرابلمز آتے ہیں تو بجائے کہ گورنمنٹ آف پنجاب ہمارا ساتھ دیتی, اس پرابلم کو ریکٹیفائی کرتی اور پھر اس کا سولوشنز کرتی کہ یہ سولوشن یہ ہے کہ اس کو نیکسٹ کیسے روکا جا سکتا ہے. کوئی ریکارڈ ٹیمپرنگ نہیں ہوئی, سامنے لائیں کوئی ریکارڈ ٹیمپرنگ ہے. پولیس کا کیا کام ہے, اب آگے دباؤ ڈال رہی ہے. اب پولیس کے پاس رجسٹر ہیں, وہ اٹھا کے ٹیمپرنگ کریں, اس کے تو ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں خیر صاحب کہ انکوائری کمیٹی نیوٹرل بنے, سینئر نیفرولوجسٹ, سینئر انفیکشس ڈیزیز کے ایکسپرٹ پورے پاکستان میں بڑے بڑے ڈاکٹرز موجود ہیں, ٹیکنیکل لوگوں کی کمیٹی بنے, وہ آگے دیکھے کہ سورس کیا تھا, کس وجہ سے ہوا, کوئی ٹیمپرنگ ہوئی, کوئی ایشو ہوا, کوئی ذمہ دار ہوگا, ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے جو ذمہ دار ہے. لیکن پراپر انکوائری کمیٹی بنا کے CM آ کے ادھر پریس کانفرنس کر کے آپ کو بتاتی میڈیا کو کہ یہ سورس ہے, یہ لوگ انوالو ہیں, اس پہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے. ہٹا پہلے دو, انکوائری کمیٹی کی رپورٹ ہے ہی نہیں, کہیں ہوا میں ہے. اس چیز پہ ہم یہی احتجاج کر رہے ہیں کہ سینئر جوڈیشل انکوائری کرائیں, سینئر نیفرولوجسٹ کی انکوائری کرائیں. گزارش ہے کہ یہ جو مشینیں ہوتی ہیں اس میں HIV کے پیشنٹ کے لیے علیحدہ مشین ہونی نہیں چاہیے. HIV تو وہ ہوتا ہے ان مشینوں سے پھیلتا ہی نہیں ہے.
آپ اس کی جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز دیکھیں اس میں وہ یہ نہیں کہتے کہ کسی پیشنٹ کو HIV ہے تو وہ اس کے لیے علیحدہ مشین ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس میں ان بلٹ ایک کریکٹر موجود ہے کہ یہ تمام کی تمام مشینیں جو ہیں ڈس انفیکٹ کر دیتی ہیں اگر کوئی آپ کا وائرس ہے، اگر ایون کوئی فنگس جس کے سپورز ہوتے ہیں ایون وہ بھی خود بخود ہو جاتے ہیں. یہ وہ ان بلٹ مشینیں ہیں اور یہ وہ مشینیں ہیں ساری جو بالکل ہائی کوالٹی مشینیں ہیں. اس میں گورنمنٹ اس میں گورنمنٹ کی ایک مشین بھی نہیں ہے، سب لوگوں نے ڈونیشنز کے ساتھ دی ہیں. اس میں ہم لوگوں نے بھی ڈونیٹ کیا ہے، ہم نے بھی 2 مشینیں، ہمارے دوسرے پروفیسرز نے مشینیں دی ہیں اور دوسرے لوگوں نے بھی مشینیں دی ہیں. یہ سارا یونٹ جو ہے نا بنا ہوا ہے، یہ صرف آپ کا ڈونیشن پہ بنا ہوا ہے. 1 سال کے بعد HIV کروانا ہوتا ہے پیشنٹ کا. کب PCR کروانا ہوتا ہے؟ سال کے بعد PCR کروانا ہوتا ہے HIV کا 1 سال کے بعد، اور 6 مہینے کے بعد ہیپیٹائٹس B اور C کا PCR کروانا ہوتا ہے. یہ آپ کی جو گائیڈ لائنز ہیں جو ہمیں پرووائڈ کی گئی ہیں بائی ہیلتھ کیئر کمیشن موجود ہے. سال کے اندر آپ نے HIV PCR کروانا ہے. آپ نے ان گائیڈ لائنز کو پراپرلی فالو کیا تھا. کوئی ایسا پیشنٹ نہیں تھا جس کا سال کے اندر HIV کا وہ نہ ہوا ہو سارا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ 25 پیشنٹ کیسے ہے کہ میں بتاتا ہوں. اس میں ہم تو اس سے پہلے ہر ڈائلسس سے پہلے ہم کہیں گے آپ HIV کروا کے آئیں، آپ BC کروا کے آئیں. وہ کہیں گے سر ڈاکٹر صاحب ہم سے کرواتے ہیں فور نتھنگ کرواتے ہیں، ہمارا خرچہ کرواتے ہیں، ہمارے دھکے دیتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، مہنگے ٹیسٹ ہیں. ہم کیوں PCR مہنگا ٹیسٹ ہے. وہ کہیں گے آپ ہر پیشنٹ ڈائلسس سے پہلے مریض مر گیا ہمارا اسی ٹیسٹوں کے چکر میں ہم نہیں کروا سکتے، ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے. ہاں ایک پیشنٹ آ گیا تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ چلیں اگر ایک پیشنٹ پازیٹیو آ گیا تو پھر ہم تھوڑا بہت اس سینس میں آ کے جب آئسولیٹ ہوا پیشنٹ آئیڈینٹیفائی ہو گیا تو پھر خود کروائے ٹیسٹ آ کے اس میں 25 پیشنٹ کا پازیٹیو آیا. ویری ٹرو، بالکل ٹھیک. لیکن اس میں بتاتا ہوں یہ پیشنٹس وہ ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر ابھی اپنے ہمارے وقار نیازی صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ پیشنٹ بیمار پیشنٹس ہوتے ہیں، کریٹیکلی سک پیشنٹ ہوتے ہیں. یہ صبح شام کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں. ان کا بلڈ جو ہے نا آپ کی ہیموگلوبن وہ ہمیشہ گرتا رہتا ہے. ہر مہینے ان کو 1-2 ٹرانسفیوژن کروانی پڑتی ہے. اللہ نہ کرے کسی کی فیملی میں کوئی ایسا پیشنٹ ہو تو وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکتا ہے. یہ کسی کویک کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں، کسی انجیکشن بھی لگا رہے ہوتے ہیں، ٹیمپریچر اوپر ہو رہا ہے، کسی کو ڈپ لگوا رہے ہوتے ہیں، جی کمزوری ہوگی، ہائیڈریشن پانی کمی ہوگی. یہ وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو صبح شام کہیں نہ کہیں بیچارے یہ پیشنٹ سک پیشنٹس ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایکسپوزڈ ہوتے ہیں. اب کسی کو ڈائلسس کا ٹائم نہیں ملا، کسی باہر سے کروا لے گا ڈائلسس آ کے. وہ کہے گا میرا سانس پھول گیا رات کو آ کے، وہ کہیں گے ڈائلسس کروانا، وہ چلا جائے گا ڈائلسس کروا دے گا. ہونا تو یہ پیشنٹ وہاں سے ساروں نے کانٹیکٹ کیا. یہ سارے جو پیشنٹ آئی ہے یہ وہاں سے جو دائیں بائیں سے جاتے ہیں جس کے اوپر ہمارے SOPs خاموش ہیں، جس کے اوپر ہمارا ہیلتھ کیئر کمیشن خاموش ہے. اتنے مشینیں جو لوگ ڈائلسس کر رہے ہیں، جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتے ہیں، جو بلڈ سینٹرز ہوتے ہیں، کیوں نہیں ان کی چیکنگ کی جاتی ہے؟ کرنا پراپر دیکھیں نا. وہاں پہ تو آپ یہ دیکھیں کہ پیشنٹ آتے ہیں کون خون بیچتے ہیں. یہ وہی بیچتے ہیں خون آ کر جو نشئی ہوتے ہیں، جن کو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں، جن کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نشے کے پیسے ملے. وہ آئیں گے اپنا خون دے کے جائیں گے، ان کو کچھ پیسے ملیں گے، وہ چلے جائیں گے آ کر. دیز آر دا بلڈ بینکس وچ آر ہوللی سولی ریسپانسبل فار آل. مجھے سر کمپلیٹ کرنا، آپ جو سوال دیا نا سر، ایک انکوائری کمیٹی بنائے، اس کا لائے مت پوچھا نا آپ نے. وہ ایک سینئر کنسلٹنٹس میں ایک انکوائری کمیٹی بنائے، اس کی جو بھی رپورٹ آئے گی اس کو منوان میرا خیال ہے سب کو تسلیم کرنا چاہیے. چاہے ہم میں چاہے لیٹ می کمپلیٹ، اس میں سب کو تسلیم کرنا چاہیے. لیکن جو میری سجیشن ہے پور پیشنٹس کے لیے، اس وقت تک جب تک اس انکوائری کمیٹی کی رپورٹ نہیں آتی تب تک تمام وارڈز کے جو ڈاکٹرز جن کو سسپینڈ کیا گیا ہے انہیں کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. اس لیے کہ اس کا فائدہ ان ڈاکٹرز کو شاید نہ ہو زیادہ، اس کا فائدہ پیشنٹس کو ہوگا. پتہ نہیں کتنا پیشنٹ جو 300 پیشنٹ پر 250 پیشنٹ جو رجسٹرڈ ہے، جس بیچارے کے ڈیلی بیسس پر ڈائلسس ہو رہی ہیں، وہ بیچارے برے طریقے سے افیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس لیے تاوتے کہ پراپر انکوائری رپورٹ نہ آئے ان ڈاکٹرز کو کام کرنے کا موقع ملنا. سر ویسے بھی